مومن شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ پیران پیر جمال پور اولاد غوث اعظم شاہ عبد الوہاب رجا سماچار، ان کے علاوہ بھی بہت سارے اولیاء کرام جن کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے۔ بات چلی تھی کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں، بلکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ علامت ایمان ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہماری ایمان کی پہچان ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ ایمان والی جماعت کون ہے، جنتی جماعت کون ہے، بخشی ہوئی جماعت کون ہے، اگر کسی کو یہ جاننا ہو تو اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی ولی کے گیٹ پر بیٹھ جاؤ، جو آ رہے جا رہے وہ سب صاحب ایمان ہے۔ زور سے بولو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے، تو میں آگے بڑھنے سے پہلے آج چاہتا ہوں کہ ایک عمل آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ درود پاک پڑھیں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول علی امام حسنین کریم اور پیارے آقا نے سوال فرمایا ہے علی جب سویا کرو تو 5 کام کر کے سویا کرو۔ آپ نے اگر اس کو استعمال کیا تو حضرت علی کی بھی سنت ادا ہو جائے گی اور پیارے نبی کی قبولیت کی مہر آپ کے لگ جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لبیک یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جب سویا کرو تو 4000 دینار اللہ کی راہ میں دے کر سویا کرو۔ حاجی رفیق صاحب 4000 دینار اللہ کی راہ میں دے کر سویا کرو، اور جب سویا کرو تو جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ جب سویا کرو تو 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو۔ زور سے بولو۔ جب سویا کرو تو 1 حج کر کے سویا کرو، اور جب سویا کرو تو 1 قرآن شریف ختم پڑھ کے سویا کرو۔ کہ 4000 دینار 1 قرآن شریف ختم کرنا، 2 لڑنے والوں کو ملانا، جنت کی قیمت ادا کر کے سونا، 1 حج کر کے سونا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مولا علی ابو السادات سلطان الاولیاء امام حسن امام حسین کے بابا جان ارشاد فرماتے یا رسول اللہ یہ کب ہم سے ممکن ہو سکے گا؟ جو ملا ہے علی کے در سے ملا، جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ اس کے علی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرمائے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
میرے آقا نے ارشاد فرمایا بالکل آسانی سے کہ یا رسول اللہ کو حکم فرمائے. اب غور کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمائے اے علی سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ والضالین آمین کے ساتھ پڑھ لیا کرو. گویا تو نے اللہ کی راہ میں 4000 صدقہ دینار کیا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. طلب کے بولو یا رسول اللہ. سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. زور سے بولو. یہ وہ عمل ہے جو پیارے نبی نے حضرت علی کو بتایا اور حضرت علی نے امت مصطفیٰ کو بتایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی جب سونے لگو تو ایک قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو. حضرت علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کرو. گویا تو نے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 لڑنے والوں کو صلح کرا کے سویا کرو. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے سویا کرو. گویا تو نے 2 لڑنے والوں کو آپس میں ملانے کا ثواب پا لیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جب سویا کرو جو جنت کی قیمت دے کر سویا کرو. اللہ نے کتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے. اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نبی کا عاشق بنایا. کتنا بڑا کرم ہے کہ ولی کا عاشق بنایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی جب سویا کرو تو جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو. قیمت ادا کرتی ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ ہے اللہ نے دنیا میں رہ کر جنت خریدنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ اللہ. میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ کب ممکن ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو. گویا تو نے جنت خرید لی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہہ دو یا رسول اللہ. گویا تو نے جنت خرید لی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی سونے سے پہلے 1 حج کر کے سویا کرو. 1 حج اتنا سستا ہے. اپنے انڈیا سے جائیں کم سے کم 5 لاکھ چاہیے. اب تو اب وہ بھی موقع نہیں جو پہلے لوگوں نے حج. ہم لوگوں نے الحمدللہ 6 بار حاضری دی الحمدللہ. لیکن اب حاجیوں کو وہ موقع نہیں ملے گا جو ہم لوگ کو مل گیا. یہ کرم میرے نبی کریم کے نام نگاہ کرم. ایک حج کر کے یا رسول اللہ یہ کب میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 4 مرتبہ پڑھ لو. گویا تو نے 1 حج کامل ادا کر کے سویا. تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا. پورا ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھی.
ہم نے 10 مرتبہ استغفار پڑھا، 2 لڑنے والوں کو آپس میں صلح کرا دیا، اتنا کام۔ اور ہم نے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، سونے سے پہلے گویا ایک حج کرنے کا میں اور بھی سماعت فرما لیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے، تڑپ کے بولے، زور سے بولے، یا رسول اللہ۔ میری آقا نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے آقا نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو، اور جب بستر پر جاؤ تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی، یہ لکھا ہوا جو یہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے۔ یا رسول اللہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میری آقا نے ارشاد فرمایا جب تک تم باوضو رہو گے تمہاری روح عرش الہی کا طواف کرتی رہے گی، عرش الہی کا طواف۔ اللہ اللہ۔ اور جب آیت الکرسی پڑھ کے سوئے اور خدا نہ خواستہ وہی نیند تمہاری آخری ہو، وہی رات تمہاری آخری ہو، تو میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا جب مرو گے تو اللہ تعالی شہیدوں میں تمہارا شمار فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے 2 عمل آپ کے سامنے رکھے، جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ درود پڑھیے جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زور سے صلی اللہ علیہ کیا مزار شریف کے اندر جانے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں۔ 3 جمعہ سے یہ بحث چل رہی ہے۔ آئیے ہندوستان کا واقعہ سناؤ۔ سرکار سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاد ہے سرکار قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، اور یہ سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کون؟ سرکار غریب نواز کے چہی تھے، پہلے خلیفہ۔ اور آج جو سلسلہ چشت جو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، تاج ہے میرے سرکار قطب الدین بختیار کاکی پر۔ یہ وہ سرکار مہرولی شریف دہلی میں تشریف فرما ہے۔ استاذ گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار سیدنا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، جب آپ کو دفن کریں بہت سے لوگ چلے گئے، لیکن میں قبر کے پاس بیٹھا رہا، میں قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اب استاد کیا فرماتے ہیں سنیں۔ میں نے دیکھا کہ منکر نکیر آئے اور آنے کے بعد ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ منکر نکیر آتا ہے تو سوال کرتا ہے من ربوں کا تیرا رب کون، ما دینوں کا تیرا دین کیا، ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم نے دنیا میں کیا کہا، کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ 3 سوال ہے، چوتھا کوئی سوال نہیں، بس یہ 3 سوال مرنے کے بعد جب قبر میں ہمیں لٹا دیا جائے گا فرشتے یہ سوال کریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ سرکار سیدنا
حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ منکر نکیر تشریف لائے اور ادب سے قبر میں بیٹھ گئے، سوال نہیں کر رہے. بس تھوڑے وقفے کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے آئے. زور سے بولو. آسمان سے دو فرشتے آئے، قبر انور میں داخل ہو گئے اور سرکار قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرشتے نے عرض کیا، یا ابل ولی، اے ولیوں کے باپ، یا سلطان الاولیاء، اے ولیوں کے سلطان، اے تاج الاولیاء، اے ولیوں کے تاج، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے. اللہ کا سلام قبر انور میں. سرکار قطب الدین بختیاری کاکی نے سلام کا جواب دیا اور ایک خط دیا، ایک نامہ جس کو بولتے ہیں لیٹر، جو عنبری حرفوں سے لکھا ہوا ہے. فرشتے نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اے قطب الدین بختیاری کاکی، آپ جب قبر میں تشریف لائے تو اس کی برکت سے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی امت مصطفیٰ مدفون ہے اور جن جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کے قبر میں آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے مردوں کے، روئے زمین کے سارے مردوں کے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور سب کو بخش دیا ہے. اللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ ولی مر کے مٹی میں ہی مل گئے. سنو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. سرکار قطب الدین بختیاری کاکی کو اللہ کا سلام مل رہا ہے اور پھر خوشخبری مل رہی کہ آپ کے قبر میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے روئے زمین کے مردے کے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا اور سب کو بخش دیا ہے. ذرا آنے دیجئے، ایک آدمی جاؤ لے کر آؤ. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا، زور سے پڑھیں، زور سے. وسلم علیہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اب پھر دو فرشتے آئے. یہ فرشتے گئے، سرکار سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری ارشاد فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے جو بیٹھے ہوئے کرام کاتبین تھے، یہ منکر نکیر تھے جو سوال کرنے کے لیے ہر قبر میں جاتے ہیں، ان سے کہا کہ میں نے ان سے سوال کر لیا ہے اور ٹھیک ٹھیک سارے سوالوں کا انہوں نے جواب دیا ہے، لہذا ہم لوگوں کا یہاں کام نہیں ہے، چلیں. اس واقعے سے پتہ چلا اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں زندہ ہے اور مزاروں پر جانا یہ نبی کی سنت ہے. میرے نبی خدائے بہت کے مزاروں پر جایا کرتے تھے، حدیث پاک میں واضح. اور ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں. حضرت جبریل تشریف لائے، سورہ کہف لے کر آئے. جب اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جا کر ان کی زیارت کروں. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، بلکہ آپ اپنے غلام کو بھیج سکتے ہیں اور آپ کا کلمہ وہ پڑھ کر امت مصطفیٰ میں داخل ہو سکتے ہیں. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اس کی راہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ اپنی چادر مبارک کو بچھا دیجئے. بولو گے تو آگے بولوں گا، زور سے بولو سبحان اللہ. بچھا دیجئے. میرے آقا نے چادر مبارک کو بچھا دی. حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا آپ اپنے منتخب 4 صحابہ کو بیٹھا دیجئے. میرے آقا نے حکم فرمایا ابو بکر ادھر بیٹھ جاؤ، عمر فاروق ادھر بیٹھ جاؤ، علی تم ادھر بیٹھ جاؤ، ابو دردہ تم یہاں بیٹھ جاؤ. چاروں کو 4 کونے پہ بیٹھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اب کیا؟
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ حکم فرمائے ان چاروں کو ہوا تخت کی طرح اصحاب کہف تک پہنچا دے گا۔ ہواؤں پر کنٹرول آپ کا ہے، آپ جدھر ہوا کو حکم فرمائیں گے ادھر یہ لے کر جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ہوا لے کر جا، اور سلامتی کے ساتھ لے کر آیا۔ چاروں گئے، پتھر ہٹائے، اصحاب کہف کے قریب پہنچے اور ان سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے۔ میرے آقا کا سلام انہوں نے قبول فرمایا اور پھر کلمہ طیبہ پیش کیا اور امت مصطفیٰ میں داخل فرمایا، اور پھر ان اصحاب کہف نے کہا کہ میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دو۔ اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا تو اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت جبریل اور اتنے اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم 4 صحابہ کو نہیں بھیجتے۔ پتہ چلا کہ مزاروں پر جانا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔